کہ پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے. دنیا کیا ہے؟ پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے. صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے. پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے. صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قرآن پر جب چلا تو ایک ایسے علاقے پر گزرا جہاں کھجوروں کے درخت تھے. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ یہاں اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجیے. میں نے 2 رکعت نماز ادا کی. حضرت جبرائیل نے پوچھا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے کہا یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ المنورہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. کچھ دور اور چلا، ایک مقام پر پھر حضور جبرائیل نے رکوایا اور فرمایا کہ یہاں اتر کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. میں نے نماز پڑھی. حضرت جبرائیل نے پوچھا کون سی جگہ آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ شہر مدین ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے. آگے چلا، ایک جگہ اور پہنچا، وہاں بھی نماز پڑھنے کو کہا گیا. نماز پڑھی، پوچھی کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا معلوم نہیں. فرمایا یہ وادی سینہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تھی. چوتھی جگہ گئے، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجیے. 2 رکعت نماز ادا کی. 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا معلوم ہے آپ کو یہ کون سی جگہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بیت اللحم ہے. تو 4 جگہ پر جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کو کہا اس سفر میں، اور آپ نے 4 جگہ نماز پڑھی. ایک مدینہ میں، ایک وادی سینا میں، اور ایک شہر مدین میں، اور ایک بیت اللحم میں. 4 جگہ آپ نے نماز پڑھی. تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ. یہ زمین کا سفر ہو رہا ہے. میں بہت مختصر بات کا عرض کر رہا ہوں کہ زمین پر جب تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ تو آپ نے براق کو باندھ دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور اس میں براق کو باندھ دیا گیا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے. وہاں نبیوں کی پوری جماعت پہلے سے موجود تھی. ایک شخص نے آذان دیا، اب سب کھڑے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ نماز کون پڑھاتا ہے، امامت کسے کرانی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے مصلی پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیے. آپ نے وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی. بتلایا گیا کہ آپ آئے تو بعد میں ہیں لیکن آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بہت سارے فرشتے بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کی. یہ سفر مکمل ہوا جسے اسرا کہا جاتا ہے. یاد رکھیے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہوا اسے اسرا کہا جاتا ہے، لیکن عام رواج میں معراج کہہ دیا جاتا ہے. اب یہاں سے جو سواری ہو رہی ہے، سفر ہو رہا ہے، میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک جو سفر کی ہے روشنی کی رفتار میں، لیکن مسجد اقصیٰ سے جو سفر کی ہے آسمانی دنیا کا اس کی رفتار کا پتہ نہیں ہے. اگر روشنی کی رفتار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے تو ابھی سفر میں ہی ہوتے، ابھی تک پہنچے بھی نہیں ہوتے. کس رفتار سے گئے ہیں؟ جس رفتار سے فرشتے روز زمین پر آتے ہیں اور روز آسمان پر جاتے ہیں، اس رفتار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلایا تھا. پہلے آسمان پر بیچ میں واقعہ چھوٹ رہا ہے. بہت سارے مشاہدات دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے درمیان. پہلا یہ دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے وہ آواز دے رہی ہے. جبرائیل نے کہا کہ حضور آپ آگے چلیے، اس کی طرف متوجہ مت ہوئیے. ذرا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے وہ بھی آواز دے رہا ہے. جبرائیل نے کہا کہ حضور آپ ادھر متوجہ مت ہوئیے، آگے چلیے. ذرا اور آگے بڑھے تو ایک جماعت ملی. اس نے کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. جبرائیل نے کہا کہ آپ سلام کا جواب دیجیے. آپ نے سلام کا جواب دیا. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی، وہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ اس کی طرف متوجہ مت ہوئیے.
اور وہ جو بوڑھا تھا وہ شیطان تھا، وہ بھی اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا اس کی طرف متوجہ مت ہو، اور یہ جو سلام کرنے والے ہیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ جماعت ہے، اور وہ جماعت ایسی ہے کہ ان جماعت کے لبوں کو، جو ان میں لوگ ہیں ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے، لیکن خود برائیوں میں ملوث ہو جایا کرتے تھے اور نیکیاں نہیں کیا کرتے تھے۔ امت کے واعظین ہیں، امت کے خطبہ ہیں، امت کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، باتیں بہت لچھی دار کیا کرتے تھے، لوگوں کو نیکیاں کے راستے بتلایا کرتے تھے، لوگوں کو برائیوں سے روکا کرتے تھے، لیکن خود نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے، خود برائیوں سے نہیں بچا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دے رہے ہیں کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ گھروں کی طرف بڑے بڑے ہیں اور اس کے اندر سانپ ہیں، اور وہ سانپ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ باہر سے نظر آ رہے ہیں، پیٹ کے باہر سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سودی کاروبار میں حصہ لیا کرتے تھے، لیتے تھے یا دیتے تھے یا کسی طرح معاون بنا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیٹ گھروں کی طرح بنا دیے گئے ہیں اور ان میں سانپ اور بچھو پل رہے ہیں، اندر سے ڈس رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے بھی بچائے۔ وقت نہیں ہے کہ اس پہ مفصل گفتگو کی جائے، آگے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو بڑے بڑے پتھر سے فرشتے ان کے سروں پر مار رہے ہیں، سر بالکل کچل جاتا ہے، فرشتے جاتے ہیں وہ پتھر کو پھر واپس لانے، پھر وہ سر بالکل درست ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نمازوں کے سلسلے میں کوتاہی کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ بات نہیں عرض کی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے سلسلے میں کوتاہی کیا کرتے تھے، سستی برتا کرتے تھے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ فرشتے قیامت تک اس کے سروں پر پتھر مارتے رہیں گے، پتھر سے ان کے سر کچلیں گے اور پھر فرشتے وہ پتھر کو اٹھائیں گے، پھر ماریں گے، یہ قیامت تک اس کے ساتھ معاملہ چلتا رہے گا۔ آج ہم لوگ نماز میں صرف سستی نہیں کر رہے بلکہ نمازیں ہماری کوتاہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جمعہ یا عیدین 5 وقت کی نمازوں کی ہماری فکر نہیں رہی۔ ہم یہ سوچیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو مشاہدہ کیا ہے، کہیں ہم اس لعنت میں گرفتار تو ہونے والے نہیں ہیں مرنے کے بعد؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت سارے واقعات ہیں، آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ گھٹریاں جمع کر، لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، اتنی لکڑیاں جمع کر لی ہے کہ اس کو اٹھا نہیں سکتے لیکن پھر بھی لکڑیاں جمع کر کے لا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو امانتیں لے لیا کرتے تھے اور امانت واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، پھر بھی امانت دوبارہ دوسروں سے لے لیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو مساجد کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو مدارس کے نظام کو چلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو امانتیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کسی عہدے پر فائز ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے عبرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ذمہ داریوں کو نبھا سکتے ہیں تو لو، اگر ذمہ داریوں کو نبھا نہیں سکتے تو ان ذمہ داریوں کو اپنے کندھے پر لے کر کے ذمہ داری کو خراب مت کرو اور ذمہ داری کے احساس کو اپنے اندر سے ختم مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ لکڑیوں کی گٹریاں جمع کر کے لائے گا، اس کو اٹھانے کی کوشش کرے گا، اٹھا نہیں پائے گا، لیکن ہوس کے مارے کہ اور عہدے میرے پاس آ جائے، یہاں کا صدر بن جاؤں، وہاں کا ذمہ دار بن جاؤں، وہاں کا سیکریٹری بن جاؤں، وہاں کا نائب وزیر اعظم بن جاؤں، یہ تمام عہدے سنبھال لے گا، میرے ذمہ یہ بھی ہے، میرے ذمہ یہ بھی ہے، لیکن کسی بھی ذمہ داری کو کما حق وہ ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے عذاب کو اسے مبتلا فرمائیں گے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے، اچھا گوشت ہے، اور ایک ہانڈی میں سڑا ہوا کچا گوشت ہے، لوگ دوڑ کے جا رہے ہیں اس سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا بہترین گوشت کو کھا نہیں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو سڑے ہوئے گوشت کی طرف بھاگ کر جا رہے ہیں اور اچھے گوشت کو کھا نہیں رہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا جبرائیل امین کے ذریعے کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیویاں تھیں لیکن وہ غیر عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا، یا جن کے شوہر تھے وہ عورتیں ہیں جن کے شوہر تھے لیکن وہ شوہروں کے پاس جانے کے بجائے وہ اپنے غیر عورتوں سے تعلقات بناتی تھی۔ تو غیر مردوں سے تعلقات بنانے والی عورتیں اور غیر عورتوں سے تعلقات بنانے والے مردوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ فرمایا۔